قمر سیما اور دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بہشانی صاحب. بیرسٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. تھینک یو ناٹ تھینک یو. بیرسٹر آج آپ سے دو اہم باتیں کرنی ہے. ایک بات تو یہ کرنی ہے کہ پاکستان کے اندر جو سائبر لاز ہیں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایسی آوازیں ہیں جو حکومت پر تنقید کریں ان کو بند کیا جائے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بیسیکلی جو ڈیفیم کیا جاتا ہے انڈیویجولز کو, پالیٹیشنز کو, ان لوگوں کو 6 مہینے سزائیں دی جائیں, اور اس سلسلے میں جو سائبر کرائم لا ہے اس کو آرڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ کیبنٹ نے اپروو کیا ہے. اور دوسری اہم بات بیرسٹر صاحب آپ آج سے کرنی ہے کہ پاکستان کے اندر جیسے جیسے یہ 8 مارچ آ رہی ہے اور خواتین اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں تو پاکستان کے جو مذہبی امور کے وزیر ہیں انہوں نے حکومت وزیر اعظم کو کہا ہے کہ یہ اینٹی اسلام نعرے لگاتی ہیں یہ بند کیے جائیں, اور یہ عورت مارچ کو ہی بند کر دیا جائے. مذہبی سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ عورت مارچ کو بند کیا جائے, ڈنڈوں سے بند کیا جائے بے شک, اور اس مارچ پہ پابندی لگا دی جائے, یہ حکومت کو کہا جا رہا ہے. تو بیرسٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں یہ جو کیبنٹ جو ہے یہ جو سائبر کرائم لاز لے کے آ رہی ہے, اور جو 2016 میں پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ آیا جس کے ذریعے ہر صحافی کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, لوگوں کو جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ڈیموکریسی, جب پالیٹیشنز کے پاس ڈیموکریسی نہیں ہوتی تو یہ فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں ڈکٹیٹوریل ٹائمز میں, جب ڈیموکریسی آتی ہے تو اس طرح کی جب یہ اپروچز اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس سے کس طرح ہمارا کانسٹیٹیوشن یا ہماری عوام کے لیے جو ہے وہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, اور یہ ڈیموکریٹک ٹینیورز میں کیوں ایسے ہوتے ہیں؟ تھینک یو جی چیمہ صاحب. یہ تھوڑا سا ایشو جو ہے کمپلیکیٹڈ ہے ایک حساب سے کہ جو سائبر اسپیس اٹ سیلف اس کی جو انٹروڈکشن ہے نا اور اس کی جو جگہ ہے پاکستان میں وہ ابھی نئی ہے, اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ فرام ڈے ون مس ہینڈل کیا جا رہا ہے, کیونکہ اوور آل ایک جو کانسیپٹ موجود ہے نا سائبر اسپیس کے حوالے سے, اس میں جو ایون ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو بھی جو سائبر کرائم ہے اور سائبر اسپیس کے اندر جو جسٹیفائیبل ایکٹیویٹی ہے اس میں فرق کرنے میں مشکل درپیش آتی ہے. وہ بس یہ سمجھتے ہیں جی انٹرنیٹ پہ یہ ہو رہا ہے تو یہ انٹرنیٹ میں چونکہ کرائم ہے, انٹرنیٹ پہ مثلا کسی کو ڈیفیم کرنا یا کسی کے خلاف کوئی بات کرنا, تو یہ اس ریفرنس میں اس پورے قصے کو لے رہے ہیں. یا جب بل پاس ہوا تھا تو اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ دیکھیں بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ آج کا اور مستقبل کا میڈیا کیا ہے, مینز آف کمیونیکیشن کیا ہوں گے 2022 میں یا فار دیٹ پرپز 2025 میں یا 2030 میں. ظاہر ہے کہ ان ڈیٹوں میں یہ جو آپ کا کیبل ٹی وی ہے یا آپ کا پرنٹ میڈیا ہے, روایتی اخبارات ہیں, ریڈیو ہے, یہ جو ہے وہ مینز آف کمیونیکیشن کی جو کیٹاگریز ہیں اس میں وہ بہت نیچے چلے جاتے ہیں. اس میں جو ٹاپ آف دا لسٹ آتا ہے وہ سوشل میڈیا آتا ہے, اور ظاہر ہے سوشل میڈیا کو اگر مزید آپ اسپیسیفائی کریں تو اس سے مراد سائبر اسپیس میں مثلا آپ کی یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, یا اس طرح کے جتنے بھی جگہ ہیں جن پہ آپ بیٹھ کے اپنی بات کر سکتے ہیں. تو ہمارے زمانے کا جس میں ہم یہ بات کر رہے ہیں اور فیوچر کا میڈیا ہی یہی ہے سائبر اسپیس. تو اس کے بارے میں جو آپ قانون بنا رہے ہیں اور جس طریقے سے بنا رہے ہیں بغیر عوامی جو ہے کنسنٹ کے یا بغیر کنسلٹیشن کے یا بغیر پراپر جو لیجسلیچر ہے آپ کی پارلیمنٹ ہے اس میں ڈسکس کیے, یہ انتہائی خطرناک قسم کا ایک عمل ہو رہا ہے, چونکہ آپ اپنے شہریوں کے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں ان کو آپ جو ہے وہ کم کر رہے ہیں, اور اس سلسلے میں آپ ایک ان نون ایک لفظ یوز کر رہے ہیں سائبر اسپیس, جس کا لوگوں کو کوئی پتہ نہیں اور وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ ان کے خلاف کتنی بڑی سازش جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور اس کا پتہ اس وقت چلنا شروع ہوگا جب اس طرح کے کیسز سامنے آئیں گے جو ابھی آیا. اور یہ میں حیران ہوں کہ میں نے ایک کالم لکھا تھا اس وقت پاکستان کے ایک بڑے قومی اخبار میں شائع ہوا, تو اس اخبار کا دعویٰ ہے کہ اس کے 3-4 لاکھ کاپیاں بکتی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ کم از کم 2 لاکھ لوگ تو پڑھتے ہوں گے.
تو اس میں نے یہ لکھا تھا کہ جب یہ اس کے خلاف رد عمل آئے گا، جب یہ اس پہ عمل ہونا شروع ہو جائے گا، لوگ اریسٹ ہونا شروع ہو جائیں گے چھوٹی چھوٹی بات پہ، فریڈم آف ایکسپریشن کا سوال اٹھ جائے گا، اس طرح کی چیزیں ہوں گی، تو لوگ یہ ریئلائز کریں گے کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں، یہ ہم نے کتنی خاموشی سے ایک کالا قانون جو ہے وہ ہم نے قبول کر لیا۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مثلا آپ پاکستان میں ایک قانون پاس کر دیں کہ آج کے بعد یہ اخبار میں کسی سیاستدان کا بیان نہیں آ سکے گا جی، یا ٹی وی پہ جو ہے وہ کسی سیاستدان جس کا تعلق اپوزیشن پارٹی سے ہے وہ انٹرویو نہیں دے سکے گا، تو یہ لوگ کیا یہ بات لوگ برداشت کر لیں گے آسانی سے؟ تو اس بات میں اور اس بات میں کیا فرق ہے کہ آپ سائبر سپیس پہ ایسے قوانین بنا رہے ہیں جس میں آپ پراپرلی ڈیفائن نہیں کر رہے کہ کرائم کیا ہے، اور آپ کا جو فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہے اس کو پراپرلی کلاسیفائی نہیں کر رہے، جس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی ایک صحافی کے خلاف انہوں نے یہی مقدمہ درج کرا دیا، شکایت کرا دی کہ انہوں نے جی وہ سائبر سپیس پہ میری بےعزتی کی ہے۔ اب ایف آئی اے ہو گیا یا پولیس ہو گئی، بیسیکلی یہ ہمارے جتنے ادارے ہیں یہ ان پڑھ لوگوں پہ مشتمل ہیں، ان کو ابھی ان کی اوور ویلمنگ میجارٹی ان پڑھ لوگوں پہ ہے، یا جس کلچر سے وہ بلانگ کرتے ہیں، تو اس میں ابھی تک ان کو اتنی سوفسٹیکیشن جو ہے کہ سائبر سپیس سو واٹ از آن سائبر سپیس، اس میں کون سا رائٹ انوالو ہے، کون سے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی بات ہو رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپوزیشن جو ہے جس نے کہ ایک انڈرٹیکنگ لی گزشتہ 3 سالوں میں کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے اس حکومت کو ڈی ریل یا ٹاپل ڈاؤن کرنا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری کی سب سے ناکامی اپوزیشن جو ہے وہ یہ ثابت ہوئی ہے کہ انہوں نے اس طرح کے سینسیٹیو ایشوز پہ خاموشی اختیار کیے رکھی، اور یہ جو خصوصاً سائبر سپیس والا معاملہ ہے اس پہ میں آپ کو بتا دوں کہ کسی قابل ذکر اپوزیشن لیڈر نے اپنا جو ہے وہ ڈیفرنس یا ڈیفرنس آف اوپینین رجسٹر نہیں کرایا کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے، ہم اس کو عام نہیں کرتے، اور انہوں نے ایک خاموشی، جس کو آپ خاموشی کی سازش کہہ سکتے ہیں، کنسپیریسی آف سائلنس اختیار کر کے حکومت کو موقع دیا کہ وہ یہ قانون پاس کر دے۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ سب کے لیے ایک پرابلمٹک قسم کا قانون بن جائے گا، چونکہ اس میں جو ہے وہ جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کو دیتا ہے ان کو پراپرلی ڈیفائن نہیں کیا گیا تاکہ ان کی پہچان کی جا سکے ڈیفینیشن کر کے کہ دی فالوئنگز آر دا رائٹس جو کہ آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں، فالوئنگز آر دا تھنگس کہ جو آپ ایکسپریس نہیں کر سکتے۔ تو ایسے اس کو ہر چیز کو سائبر کرائم قرار دے دینا، اور اس کا جو پروسیجرل لا ہے، اب یہ دیکھیں جو صحافی انہوں نے اریسٹ کیا ہوا ہے، اس کا یہ جو جوڈیشل ریمانڈ ہو رہا ہے، یہ سارا پروسیس جو ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، چونکہ اس کی کوئی توق نہیں بنتی، اس نے کوئی جناب ڈاکہ نہیں ڈالا ہے یا اس نے کوئی اس طرح کا کرائم کومٹ نہیں کیا ہے، وہ ایک اس کے یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا سوال ہے، اور اب ججوں نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، اگر کرتا ہے تو کس حد تک کرتا ہے، اور اگر اس پہ کوئی ریسٹرین ہے تو کیا لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے بجائے انہوں نے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا، اور پولیس کہتی ہے کہ ہم نے اس کی مزید تفتیش کرنی ہے، اور آپ اس کا چہرہ دیکھیں، اس کی آنکھیں دیکھیں، جس قدر اس پہ تشدد ہوا۔ وہ لوگ یہ تبصرے کرتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کے واحد مجاہد ہیں جن کو جو ہے وہ دھرنے کے دوران ڈانس کے بعد اپنی زندگی میں ہی اس کی سزا مل گئی تو اب اس پہ آدمی کیا کرے، یہ ایک گریم فیکٹ ہے، اور اس پہ آپ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے ایک چالاکی سے یہ قانون پاس کر لیا، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ صرف طاقتور لوگوں کو ہوگا، حکمران طبقات کو ہوگا، رولنگ ایلیٹ کو ہوگا۔ اور ملک میں اگر آپ کوئی تحریک چلائیں گے، خواہ وہ سول لبرٹیز کی تحریک ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کی تحریک ہے، یا ایون اپوزیشن کی تحریک ہے، تو اس میں سوشل میڈیا میں آپ کو جو ہے وہ سپیس نہیں مل سکے گی، چونکہ اسی خوف کی وجہ سے ظاہر ہے سوشل میڈیا اس سے اجتناب کرے گا۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں برس صاحب، اور یہ آپ کو پتا ہے یہ لا پچھلی گورنمنٹ نواز شریف صاحب کی سرکار میں پاس ہوا تھا، اور یہ 2016 میں ایکٹ پاس ہوا تھا، اور ابھی اس پہ سب خاموش ہیں کیونکہ یہ رولنگ ایلیٹ سب کو یہ اچھا لگتا ہے یہ چیزیں کہ ان کے خلاف کوئی نہ بولے،
اور وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ابھی یہ بھی نہیں بولتے، وہ کہتے ہیں کیونکہ ہمیں کل کو اس کا فائدہ ہوگا، حالانکہ ان سب میں سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، یہ انہیں کا فائدہ ہوگا جو بیسیکلی پیچھے کرافٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزیں، اور اصل جو ماسٹر مائنڈ ہے سارے آپریٹرز کے. اور یہ جو محسن بیگ صاحب کے آپ صافی صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میں کئی دفعہ ان کے ساتھ ہم شو پہ بیٹھے ہوئے ہیں محسن صاحب کے ساتھ 2018 میں، اور یہ بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے عمران خان صاحب، اور میرے ساتھ، اور میں کبھی مخالفت کرتا تھا تو جب ہم واپس اسٹوڈیو سے نیچے اتر کے گاڑی تک آتے تھے تو مجھے کنونس کرتے رہتے تھے، نہیں یار چیما اس طرح نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے ڈھمکا ہے، تو میں سنتا رہتا تھا کہ میرے سے بڑے ہیں. چلو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ ایک اچھا طریقہ نہیں ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کو یہ اپنے حساب سے ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں. اچھا بڑے صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو خواتین کے حوالے سے پاکستان کے اندر، پہلے پاکستان کی خواتین پسی ہوئی ہیں، ان کو وہ آزادی نہیں ہے، ان کو لیڈرشپ رول نہیں ملتا، اور یہ سمجھتا ہوں کہ، اور یہ اب یہ کہہ دینا آپ کے پاکستان عمران خان صاحب کے ریلیجس افیئرز منسٹر کا یہ کہہ دینا کہ یہ عورتیں جو ہیں اینٹی اسلام نعرے مارتی ہیں، اینٹی اسلام کے مطلب آزادی مانگنا یا اپنا حق مانگنا یا اپنے لیے احتجاج کرنا، یا خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں اپنے لیے کیا کرنا ہے. تو یہ مذہبی طبقہ کیا 21ویں صدی میں کانٹینیوسلی خواتین کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے سر، کہ وہ کرے جو ہم کہیں گے خواتین کو، یا پھر جتنی آج کل خواتین پڑھ لکھ گئی ہیں، اویئرنیس آ گئی ہے، سوشل میڈیا اور میڈیا نے ان کو اویئرنیس دے دی ہے، تو یہ خواتین کو ابھی تک کیوں دبایا جا رہا ہے، اور کیوں، کیا خوف ہے چند خواتین سے جو سڑکوں پہ نکلتی ہیں سال میں ایک دفعہ، کہ ہماری مذہبی طاقتوں کو یہ کہنا پڑ گیا کہ ان کو بند کریں، بے شک ڈنڈے مار کے ان کو بند کریں. دیکھیں جی یہ بہت ہی سینسیٹیو مسئلہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے پاکستان میں جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے اور جینڈر ڈیفرنس ہے عام سوسائٹی میں، وہ آپ کو دنیا کی بہت ہی ریئر، ممکن ہے کوئی 1 2 3 کوئی ایسی سوسائٹیز آپ کو مل جائیں جن میں نظر آئے. ایون میں آپ کو بتا دوں کہ اسلامک دنیا تو چھوڑیں، ایون افریقہ کی بہت ساری کنٹریز جن کو ہم بہت زیادہ انڈر ڈیولپ کہتے ہیں، وہاں بھی عورت کا رول جو ہے اگر آپ جینڈر کے حوالے سے دیکھیں گے تو پاکستان سے وہ ہزاروں درجے زیادہ بہتر ہوگا سماجی سطح پہ، سوشل پولیٹیکل اکنامک ایکٹیویٹیز، ان سب چیزوں میں عورت کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. پاکستان ان 1 2 سوسائٹیز میں سے ایک ہے جن میں کہ خواتین کو بہت پیچھے جو ہے وہ دھکیل دیا گیا. یعنی یہ تو آپ چھوڑیں کہ آپ ان کو برابری کی بنیاد پہ ٹریٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، ان کو آپ نے ایک بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ قسم کی کریچر کے طور پہ جو ہے وہ سوسائٹی میں جگہ دے دی ہے. اس کا جو اپنا ایک ڈیو جو سپیس ہے وہ آپ ڈینائی کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ آپ اپنے جتنا بھی لٹریچر اٹھا کے دیکھیں، آپ کے اپنی تحریریں ہیں، تقاریر ہیں، آپ کے جو پالیٹیشنز ہیں یا کلیرکس جو اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اس میں وہ عورت کو عورت کے علاوہ ہر چیز بنا کے پیش کریں گے. اس میں کہیں گے جی یہ دنیا کی عظیم ترین اور برگزیدہ ہستی ہے، ماں کی حیثیت میں اس کے قدموں میں جی جنت ہے، بہن کی حیثیت سے پتہ نہیں اس کا کیا تقدس ہے، بیٹی کی حیثیت سے تو وہ ماشاءاللہ یہ تو بہت بڑا خدا کا تحفہ ہے. لیکن یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ انسان ہے and let us treat her as a human، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا ایک نفسیاتی پرابلم بن گیا ہے. عورت کو ایکول ٹریٹمنٹ کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو کئی سالوں کی ڈیکڈز کی جدوجہد کے بعد ممکن ہو سکتی ہے. میں بات کر رہا ہوں ان کو ایز اے ہیومن جو ٹریٹمنٹ ہے. آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں کہ عورت جو ہے وہ اگر سوسائٹی میں اس نے کوئی رول پلے کرنا ہے، خواہ وہ چھوٹا موٹا جاب ہو یا اپنی ضروریات زندگی کی خریداری ہو یا کسی سوشل ایونٹ یا کہیں پہ پارٹیسپیشن ہو، تو جس طرح کے حالات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، جس طرح کی سچویشن سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، آپ دنیا سے کمپیئر کر کے دیکھیں. آپ اس وقت ایک ترقی یافتہ ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ دیکھیں کہ خواتین جو ہیں وہ کس طرح زندگی کے ہر شعبے میں دن اور رات، یعنی اس میں کوئی ٹائم کا بھی نہیں کہ خواتین صرف 9 to 5 ہی باہر نکل سکتی ہیں، تو لوگ ان کو کیا ہماری طرح اسی طرح جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں، اسی طرح ان کا سپیس جو سوسائٹی میں ہے اس کو لیمیٹڈ کرتے ہیں، یا زندگی جو ہے وہ مختلف ہے.
اور ہم ان تہذیبوں کی جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ کفر اور شرک کا گڑھ ہے. بھائی کفر اور شرک جو ہے وہ تو یہ ہو گیا جب آپ ایک انسان کو جو ہے خدا کی مخلوق کو جو خدا نے پیدا کی ایز اے اسپیسیفک کریچر وہ مقام دینے کے لیے بھی جو ہے وہ تیار نہ ہوں تو کفر تو وہ ہو گیا نا. خدا کی ذات سے انکار تو وہ ہے, یا اس کی ذات کے ساتھ شراکت تو وہ ہے. تو یہ ایک لمبی بحث ہے, لیکن نٹ شل میں یہ ہے کہ خواتین کا جو ڈیو رسپیکٹ ہے اور جو ڈیو ان کا سٹیٹس ہے سوسائٹی کے اندر, وہ پاکستان میں ایک امپاسبل قسم کا ٹاسک ہے. اس میں یہ کیوں اتنے لال پیلے ہوتے ہیں جب عورت جلوس کی شکل میں باہر نکلتی ہے, چونکہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں. جس طریقے سے عورت کو زنجیروں میں انہوں نے بند کر رکھا ہے اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں, کسی نہ کسی قدم پہ کہیں بہن بنا کے بیڑی ڈالی ہوئی ہے, کہیں بیوی بنا کے بیڑی ڈالی ہوئی ہے, کہیں ماں بنا کے تو تقدس کے آلے میں لپیٹ کے اس کو انسانیت کی سطح سے گرایا ہوا ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہ جب ان کو نظر آتا ہے کہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں سڑکوں پہ آ گئی ہیں اور کہتی ہیں ہمیں آزادی چاہیے اور ہمیں اپنا مقام چاہیے سوسائٹی کے اندر, تو اس میں کلیرک خوفزدہ ہوتا ہے. پچھلی دفعہ جب یہ عورت مارچ ہوا تھا آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی کنٹروورسی اس میں کریٹ ہو گئی تھی, اور وہ میڈیا کے لیے ایک بہت بڑا ایک ٹاپک بن گیا تھا کہ جی یہ کس طریقے سے یہ خواتین نعرے لگا رہی ہیں اور ساتھ میں وہ ڈانس کر رہی ہیں, یا جو بھی ان کا ایکسپریشن کا انداز تھا. پاکستان میں کسی بھی طریقے سے اگر عورت سوسائٹی میں کوئی رول پلے کرتی ہے, خواہ وہ اس کی ڈریسنگ کے حوالے سے ہو, اپیئرنس کے حوالے سے ہو, یا اس کے کام کے حوالے سے ہو, فار ایگزامپل وہ کوئی فنکارہ ہے, کوئی اداکارہ ہے, کوئی گلوکارہ ہے, کسی طریقے سے کوئی پبلک پرسنالٹی ہے, ایون کسی بڑے عہدے پہ فائز ہے. آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے ایک خاتون ہائی کورٹ کی جج بنتی ہے, تاریخ میں پہلی دفعہ کو عورت کسی محکمے میں بھرتی ہوتی ہے. یہ کیا تماشا ہے, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اور ہم نے جو بر صغیر کے لوگ ہیں, اس میں صرف پاکستان نہیں بلکہ انڈیا, بنگلہ دیش اور یہ سری لنکا وغیرہ بھی شامل ہے, کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو بڑے ایلیٹ رولنگ ایلیٹ کی جو خواتین ہیں ان کو پرائم منسٹر بنا کے تو ہم نے پتہ نہیں خواتین کا مسئلہ حل کر دیا. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ جب اس طبقے کا حصہ بنتی ہیں تو ان کا ایٹیچیوڈ عورتوں کے بارے میں فیوڈل سے بھی زیادہ جو ہے وہ خوفناک ہوتا ہے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اس کو آبزرو کیا ہے, چونکہ ہم اس کو تو ایک شکل دے دی ہم نے, ایک دیوی دیوتا ٹائپ کسی چیز کی, اور اس کو ہم ایک عظیم شخصیت سمجھ کے وہی نمستے اور پوجا اور سلام اور اس کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. لیکن اس کا جو ڈیو سٹیٹس ہے کہ وہ ایز اے پالیٹیشین جا کے بنے نا پرائم منسٹر, آپ مجھے بتائیں, یعنی اندرا گاندھی یا بینظیر بھٹو یا وہ بندر نائکا یا یہ لوگ, تو ایک اسپیسیفک بات تھی جس کی وجہ سے ہم نے یہ سمجھ لیا. اگر اس کو آپ نکال دیں, جو کہ ہمارے ریزیومے پہ از اے ویری گڈ اسپاٹ, تو اس کو اگر نکال دیں تو ہمارے ہاں جو خواتین کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ ایم ساری ٹو سے, لیکن وہ جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہے جناب. انفیئرنیس ہے بے حساب, ان ایکوالٹی کا ناقابل عبور قسم کی خلیج ہے مرد اور عورت کے درمیان. یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ گھروں میں ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے کھانا بنانے کے سے لے کے تو جو کام کرتی ہے گھر کے کام, اگر آپ صرف اس کی وہی پہلو دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی معاوضہ, کوئی جواب, کوئی کمپنسیشن اس دنیا میں پاسبل نہیں, کہ جہاں پہ آپ اور میری طرح کی عمر کے لوگ بھی مزے سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی لے آئیں ناشتہ, اور ساتھ میں برتن بھی اٹھائیں اور یہ پانی بھی دے دیں, اور یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں اور اس کو ویسٹ سے کمپیئر کر کے دیکھیں, ترقی یافتہ دنیا سے کمپیئر کر کے دیکھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک فل فلیج ریولوشن کی ضرورت ہے. ایک جلوس تو کیا, وہاں ہر روز ڈیلی بیسس پہ ایک جلوس نکلنا چاہیے, وہاں کی ویگن والے کے خلاف, بس والے کے خلاف, رکشے والے کے خلاف, گلی محلے میں کھڑے ان لوگوں کے خلاف جو نظریں جو ہے وہ جمائے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں, وہ ہراسمنٹ والے گروپس, وہ اسٹوڈنٹس, یعنی آپ کس کس کی بات کریں گے. تو اس میں اگر عورت مارچ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم جیسے لوگوں کو بھی اپنی خواتین کو اس مارچ میں بھیجنا چاہیے, اس میں پارٹیسپیشن کرنی چاہیے. چہ جائے کہ حکمران طبقات اس طرح کا ایک ری ایکشنری قسم کا رویہ اپنا لیں. اب آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو یہ آپ کہہ رہے ہیں جی ان کا مذہبی امور کا منسٹر, دنیا جہاں کے ری ایکشنریز جو ہیں
عمران خان صاحب نے کہیں سے پکڑ کے تو حکومت میں بٹھا دیے ہیں. دنیا جہاں کے ری ایکشنری ہر بات پہ ہر آدمی کوئی نہ کوئی پورا اس کا اپنا ایک جو ہے وہ سلسلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ری ایکشنری قسم کی سٹیٹمنٹ ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے جو پاکستان اور جو طالبان افغانستان کے درمیان ایک ڈیفرنس ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈیفرنس دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے. وہاں پہ ایک طالبانائزیشن کی سوچ جو ہے وہ سوسائٹی میں ڈومینیٹ ہوتی جا رہی ہے. ہمارے رویے اسی طریقے سے بنتے چلے جا رہے ہیں جو ایک بہت ہی ریگریسو قسم کی ری ایکشنری سوسائٹیز میں جس طرح طالبان نے قائم کی تھی یا اس طرح کی جو ریجیمز ہوتے ہیں اس میں ہو رہی تھی. اور پھر اگین میں یہ کہوں گا کہ اب یہ چونکہ الیکشن قریب ہیں تو اس حوالے سے آپ کی حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ری ایکشنری رویے اپنا رہی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اس طریقے سے وہ مذہبی طبقے کے ووٹ ان کی جو معصومیت اور سادگی سے فائدہ اٹھا کے یا ان کے ایکسٹریمزم کو جو ہے وہ ہوا دے کے تو اس سے وہ فائدہ اٹھائیں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بسر. اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور مذہبی طاقتوں کے درمیان کمپٹیشن ہے, کیونکہ عمران خان صاحب بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ مذہبی ہوں, اور مذہبی طاقتیں تو ویسے ہی سمجھتی ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے جو خیبر پختونخوا اور جگہوں پہ جو پاور لی ہے اس پاور کو واپس لینا ہے, تو وہ تو ماحول بنا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کو یہ چاہیے, ایک تو وہ سوشل میڈیا کے بینیفیشری ہیں, ویسے اوور آل لارجلی میڈیا کے بھی بینیفیشری ہیں, اور سوشل میڈیا کے بینیفیشری ہیں جس نے ان کو پاور میں لے کے آیا, اور ساری سوشل میڈیا پہ ان کے ہاتھ میں ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی, اور خاص کر خواتین کے بھی بینیفیشری ہیں کیونکہ یہ خواتین ہی تھی جو ان کے جلسے میں جاتی تھی اور عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ پی ٹی آئی کی میری خواتین ٹائگرز اور کہہ کے یہ الفاظ کرتے تھے. اور آج اس طرح کا آج انہی کا ریلیجس افیئرز کا منسٹر یہ باتیں کرے, اس منسٹر کو ریموو کر دینا چاہیے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, بڑے اچھے لوگ بھی ہیں, اور یہ ہم نے پتہ نہیں برسٹر صاحب کیوں سوچ لیا ہوا ہے کہ ریلیجس افیئرز کا منسٹر جو ہے وہ ایک مولوی ہونا چاہیے. وہ ایک پڑھا لکھا ینگ جو ہے اچھی جو اس نے ویسٹرن کسی یونیورسٹی سے یا پاکستانی کسی یونیورسٹی سے کمپیریٹیو پالیٹکس میں ڈگری لی ہو, کمپیریٹیو ریلیجن میں ڈگری لی ہو, تاکہ اس کو پتا ہو کہ باقی مذاہب کو بھی کس طرح مین اسٹریم کرنا ہے, ہندو ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو کرنا چاہیے. ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ سب سے زیادہ پتا ہے ہر چیز کا, تو ان کو اس چیز کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہماری جو ینگ لڑکیاں خواتین ہیں جب ان کو سر جابز نہیں مل رہی, ان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, تو اگر وہ اپنے دل کی بات بھی نہیں کر سکتی, وہ ایک مشکل سے نکلتی ہیں, فیملی باپ اور بھائی کے سائے سے نکلتی ہیں تو ہسبینڈ کے سائے میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ آگے پھر فائنینشیل ڈیپینڈنس ہوتی ہے. تو یہ تو کیونکہ سر میں پڑھاتا ہوں اسٹوڈنٹس کو, تو مجھے اندازہ ہے, میں نے کنٹینیوسلی بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے, لڑکیوں کے ساتھ, تو میں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں اور مجھے اس جو چیز کا بڑا میں نے محسوس کیا. اور بہت سارے ہمارے دوست ہیں, ہماری فرینڈس ہیں جو ہم سے اکثر اس چیزوں پہ بات کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ عمران خان صاحب کو اس حوالے سے وہ بینیفیشری ہیں خواتین کے, انہوں نے ووٹ ڈالا عمران خان صاحب کو, اور سوشل میڈیا کے بھی بینیفیشری ہیں جس کا آج وہ استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو ہے وہ سائلنس کرانے کے لیے. دس از ناٹ سم تھنگ وچ از فیئر. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب سر فار یور ٹائم اینڈ فار یور ویلیبل انالیسس سر. تھینک یو جناب فیمو صاحب, تھینک یو.